یا نور اللہ، ایک رب العلا، ایک شاہ دوسرا، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں۔ ایک رب العلا، ایک شاہ دوسرا، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں۔ میں مدینے سے لے کر بہت دور ہوں، یہ حرش میرے دل کو گوارا نہیں۔ آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا۔ خدا کا یہ قرآن میں ہے انعام، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ جی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ مجھے کچھ غم نہیں، اشک بہتے رہیں، دل میرا سوز الفت میں جلتا رہے۔ آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں، آپ کے نام پر مر میں، میرا ایمان ہے پھر بھی ہسارا نہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ جی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس میں احمد کی تعظیم کے من کرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ اس میں احمد کی تعظیم کے من کرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ بے لقب اس میں احمد کی تعظیم کے من کرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ یار اللہ، یا حبیب اللہ جی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ جل مجدہ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے محبوب، دانائے غیوب، مولا کل، فخر رسول، ہادی سبل، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم، شفیع المذنبین، ہم سب دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم۔ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا، چند اشعار بے مثل محبوب کی ذات قدسیہ کی نظر۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، کہ اس نام سے اس کائنات کو کون کون سی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ آج لوگ بڑے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، قرآن و حدیث سے بیان کریں گے کہ اس نام سے کتنی برکت حاصل ہوتی ہے اور نام رکھنے والوں کو کتنا اجر ملتا ہے اللہ سبحانہ کی بارگاہ قدسیہ سے۔
تو جو آیا مقدسہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 26واں پارہ سورہ الفتح کی آخری آیا مقدسہ ہے۔ 29 آیات ہیں سورہ کی، تو آخری آیا کا پہلا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی رسول آف اللہ۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی تھے کہہ دے تو اسی وقت کافر ہو جائے گا، یہ بات پکی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو لا الہ الا اللہ کانا آدم نبی اللہ، لیکن کانا واز کے لیے آتا تھا، لیکن آقا کریم کے ساتھ اگر تھا کا لفظ لگایا تو اسی وقت بندہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ سبحانہ نے 29واں پارہ سورہ ملک کی پہلی آیا مقدسہ ہے، ما تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں برکت والی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارے ملک ہیں، اور وہ ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے۔ تو یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے بنائی۔ اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، یہ برگ و ثمر، یہ لیل و نہر، دن رات، یہ سورج چاند ستارے، یہ سارے کے سارے اپنے محبوب کی محبت میں ان کو پیدا فرما دیا، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور تم خدا کے لیے ہو، تم خدا کے لیے ہو۔ تو اللہ سبحانہ نے 80,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس وقت جو لیٹسٹ تحقیق ہے، 80,000 مخلوقات اس وقت ہیں اس ہیوج یونیورس میں، تو اس سے زیادہ بھی ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل جو ہے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا۔ پھر انسانوں میں کسی کو عقل و خرد عطا فرمائی، کسی کو حسن و جمال عطا فرما دیا، کسی کو بادشاہت عطا فرما دی، کسی کو ولایت عطا فرما دی، کسی کو نبوت عطا فرما دی، کسی کو رسالت عطا فرما دی۔ یہ اللہ سبحانہ کا اپنا ایک انداز ہے، جو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ نے اپنے انوار و تجلیات کے لیے پوری کائنات کو بنایا، اور سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا۔ 1,24,000 انبیاء رسول، اس کے علاوہ پوری کائنات جو ہے، یہ جو آپ کو نئی نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں، یہ 1,24,000 انبیاء رسول، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی صفات کے مذکر ہیں، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا اللہ تعالیٰ کی ذات کے مذکر ہیں۔ یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ میں آئینہ جمال کبریا ہوں۔ تو تمام انبیاء رسول اللہ تعالیٰ کی صفات کے مذکر ہیں، لیکن میرے رابط کریم آقا اللہ تعالیٰ کی ذات کے مذکر ہیں۔ پھر حسن مصطفیٰ میں کائنات کے تمام حسن کو اکٹھا کر دیا۔ آپ میں سیدنا آدم علیہ السلام کی استغفار، نوح علیہ السلام کی گریہ زاری، شیش علیہ السلام کی وفاداری، خلیل اللہ کا جمال، کلیم اللہ کا جلال، یوسف علیہ السلام کا حسن، ایوب علیہ السلام کا صبر، کائنات کے تمام حسن کے اجزاء کو اکٹھا کیا جائے تو میرے محبوب کا مقام پھر بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا حسان بن ثابت نے مسئلہ حل کر دیا، قیامت تک غلامہ نے مصطفیٰ کو سند دے دی، احسن من کا لم تر قط عینی،
حسین جو ہے یہ بھی حسن کا صیغہ ہے، حسن بھی حسن کا صیغہ، لیکن احسن کہتے ہیں دی موسٹ بیوٹیفل، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے حسن کی۔ حضور آپ سے حسین تر تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو پتہ چل گیا ساری کائنات کا حسن ایک طرف اور میرے کریم محبوب کا حسن اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ احسن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ تقریری حدیث ہے۔ آقا کریم نے جو فرما دیا وہ قولی حدیث ہے، جو عمل کیا وہ فعلی حدیث ہے۔ جو کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے منع نہیں کیا، حوصلہ افزائی کی، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ یہ تقریری حدیث ہے۔ سرکار بڑے خوش ہوئے اور ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اپنے جبریل امین کی طرف سے میرے حسان بن ثابت کی مدد فرما، اور خوش ہو کر ایک بڑی مہنگی اور خوبصورت سبز رنگ کی یمنی چادر بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ جانے کائنات بھی ہیں، یہ مصدر کائنات بھی ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، اور یہ اصل کائنات بھی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ کا فرمان ہے لولاک لما اظہرت ربوبیت، محبوب اگر آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں نے اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہیں کرنا تھا، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ اور یہ جیسے میرے آقا کریم سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کا جو نام ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سارے ناموں کا سردار ہے۔ یہ نام مخزن انوار ہے، اسی سے آسمان روشن ہے، اسی سے زمین کو قرار ہے، اور اسی نام کو پکارنے والے کا بیڑا پار ہے۔ اور یہ اس میں یہ مفعول کا صیغہ ہے، محمد جو ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ عربی کی کوئی ڈکشنری کھول، اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کے اوپر تعریف ہوتی رہے، یہاں تک کہ تعریف کرنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، جس کی تعریف مکمل نہ اس کو محمد کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نام جو ہے اللہ سبحانہ کو بڑا پیارا ہے، بڑا پسند ہے۔ آپ نے کبھی غور سے نہیں دیکھا، اللہ میں 2 لام آتے ہیں، محمد میں 2 میم آتے ہیں۔ اللہ کے دوسرے لام کے اوپر بھی شد ہے، محمد کے دوسرے میم کے اوپر بھی شد ہے، جو بتلا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر، اور شد کی شکل کراؤن جیسی ہوتی ہے، تاج جیسی ہوتی ہے، اللہ کے اوپر الوہیت کا تاج ہے اور محمد کے اوپر رسالت کا تاج ہے۔ لفظ اللہ بھی نقطوں سے پاک ہے، لفظ محمد بھی نقطوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام جو ہیں وہ 99 ہیں، کچھ لوگوں نے 300 تک، کچھ نے 400 تک بھی بیان کیے ہیں۔ روح البیان کی 7ویں جلد ہے، صفحہ 184 ہے، اس میں آقا کریم کے ناموں کی تعداد جو ہے وہ 1000 کے لگ بھگ ہے، یہ صفاتی نام ہے۔ لیکن 2 آقا کریم کے ذاتی نام ہیں، ایک محمد ہے، دوسرا احمد ہے۔ آئیے ذرا 28واں پارہ پڑھتے ہیں، سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، حواریوں کو اکٹھا کیا، تو فرماتا ہے کہ میں تو صرف بنی اسرائیل تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، لیکن میرے بعد وہ میلاد والا محبوب آئے گا جو پوری کائنات کے لیے رسول ہے۔ اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی احمد الحامدین لربہ، احمد اس کو کہتے ہیں جس نے کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کی حمد بیان کی، اس کو احمد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی شان کو بیان کر اس کو محمود کہتے ہیں، اور میرے آقا کریم کا صفاتی نام محمود بھی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو لفظ احمد ہے یہ چونکہ صیغہ مبالغے کا ہے، احمد الحامدین لربی، ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کرتی ہے نا، صرف ہم ہی نہیں کرتے، یہ درند، یہ پرند، یہ چرند، ہر نباتات، حتیٰ کہ مینڈک کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جس نے اللہ کی حمد بیان کی ہے وہ میلاد والا محبوب کی ذات ہے، وہ آقا کریم کی ذات ہے، اس لیے آپ کو احمد بھی کہا جاتا ہے۔ اور آقا کریم کا ایک بڑا پیارا فرمان نشان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے یہ ایمان والے کی معراج ہے۔ اب غور کرنا ذرا، آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا الجہاد و معراج المومنین، اللہ جہاد کا بھی بڑا مقام ہے، ابھی شہید کا قطرہ خون زمین پہ نہیں گرتا، جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے، لیکن جہاد کو سرکار نے نہیں فرمایا کہ یہ ایمان والے کی معراج ہے۔ الحج و معراج المومنین بھی نہیں فرمایا، الصوم و معراج المومنین بھی نہیں فرمایا، کسی اور عبادت کو سرکار نے ایمان والے کی معراج نہیں کہا، صرف نماز کو کیوں کہا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ جتنی جملہ عبادات ہیں، یہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، جہاد ہے، یہ ساری کی ساری فرش پہ فرض ہوئی ہیں۔ ایک نماز ہے جو عرش پہ فرض ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے نا میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام، تو وہاں نماز فرض ہوئی ہے۔ اور جو دوسری وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے کبھی غور سے نہیں دیکھا کہ احمد کے حروف بھی چار ہیں، محمد کے حروف بھی چار ہیں، اللہ کے حروف بھی چار ہیں، نماز کے حروف بھی چار ہیں، اذان کے حروف بھی چار ہیں، اس منبر کے حروف بھی چار ہیں، عالم کے حروف بھی چار ہیں، معلم کے حروف بھی چار ہیں، خطیب کے حروف بھی چار ہیں، قرآن کے حروف بھی چار ہیں، حدیث کے حروف بھی چار ہیں، مفسر کے حروف بھی چار ہیں، محدث کے حروف بھی چار ہیں، صابر کے حروف بھی چار ہیں، شاکر کے حروف بھی چار ہیں، جبار کے حروف بھی چار ہیں، ستار کے حروف بھی چار ہیں، قہار کے حروف بھی چار ہیں، غفار کے حروف بھی چار ہیں۔ یہ چار سی بہار ہے، اور جس کو چار سے پیار ہے اسی کا بیڑا پار ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حافظ کے حروف بھی چار ہیں، حفیظ کے حروف بھی چار ہیں، کامل کے حروف بھی چار ہیں، اکمل کے حروف بھی چار ہیں، اور اللہ کے حروف بھی چار ہیں، محبوب کے دونوں ناموں کے حروف بھی چار ہیں، اور اولو العزم رسول بھی چار ہیں، اور آسمانی کتابیں بھی چار ہیں، اور میرے اور آپ کے کریم محبوب کے یار پیارے بھی چار ہیں، اور جس کا چار سے پیار ہے صرف اسی کا بیڑا پار ہے۔ تو یہ دوسری وجہ بیان کرنے لگا ہوں کہ سرکار نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، آپ نے دیکھا ہے کہ پوری کائنات جس سے بنی ہے وہ اجزاء بھی چار ہیں، آگ ہوا مٹی پانی، موسم بھی چار ہیں، انسان کی حالتیں بھی چار ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور نماز میں نمازی کی حالتیں بھی چار ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، اور احمد کے حروف بھی چار ہیں۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا کہ جب نمازی قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو لفظ احمد کا الف بن جاتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو احمد کی ہا کا نقشہ پیش کرتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو احمد کی میم بن جاتا ہے، جب قعدے میں ہوتا ہے تو احمد کی دال بن جاتا ہے۔ چونکہ سرکار کا غلام نماز میں سرکار کے نام احمد کی شکل میں ڈلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ سرکار نے فرما دیا کہ الصلاۃ معراج المومنین۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز میں انسان
سرکار کے نام نامی اسم گرامی احمد کی شکل میں اپنے آپ کو ڈالتا رہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور کسی عبادت کو نہیں فرمایا سرکار.